ہم لوگ رائٹرس کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں رائٹرس بھی کافی انٹلیکچوئل ہوا کرتے تھے, اور جو ڈرامے ہمیں دکھتے تھے, چاہے وہ ڈائلاگز ہو چاہے وہ اسٹوری ہو, وہ اتنی اچھی ہوا کرتی تھی, اتنی پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی کہ یار کوئی نہ کوئی ریزن دکھتا تھا اس کے پیچھے. لیکن ابھی ہمارے یہاں ایک ہی ڈرامہ, ایک ہی جو ہے وہ سیم اسٹوری لائن چل رہی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی, سوتن, ساس, بہو, یہ سیم اسٹوری لائن دکھ رہی ہے انڈیا پاکستان دونوں طرف نا. بہت کم ڈرامے ہیں جو کہ اس وقت اچھے بنتے ہیں, بالکل بنتے ہیں لیکن بہت کم ہیں. لیکن اس وقت اگر ہم لوگ کوانٹٹی اٹھا کر دیکھیں تو کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اچھے ڈراموں کی. دیکھیے اصل میں اس کو ایک اور زیادہ اسپیکٹرم سے سمجھیں. اسپیکٹرم یہ سمجھیں کہ جس وقت ہر زمانے کی اپنی کمیونیکیشن ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بعض تحریکیں اس لیے کھڑی ہوئی کہ وہ رسالے لکھتے تھے, رسالوں کے اندر وہ مضامین لکھتے تھے, اس کی بنیاد پہ تحریکیں کھڑی ہو گئیں. یہ 40s کا زمانہ تھا. تحریکیں آپ اگر پوری ترقی پسند تحریک اٹھا کے دیکھیں گے, اگر آپ پوری سوشلزم کی تحریک اٹھا کے دیکھیں گے, تو یہ شاعری, افسانے, ادب, ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ پھیلی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لکھنے اور پڑھنے والے نوجوان ہوتے تھے, کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو رسالے پڑھتے تھے. اس کے بعد اگلی اسٹیج آئی اخبار کی. اخبار میں بھی لکھنے والے, اس میں سب سے کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے جو خبریں پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جو اخبار پڑھتا ہے. خبریں وہ ہے جو ہیڈ لائنس پڑھتا ہے, اور اخبار وہ ہے جو کہ کالمس پڑھتا ہے, ایڈیٹوریل پڑھتا تھا. تو لوگ کالمس پڑھاتے کرتے تھے, لوگوں کے نام تھے بڑے بڑے نا, کالمس کی بنیاد پہ لوگوں کی رائے بنتی تھی, پڑھتے تھے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کتابیں پڑھی جاتی تھیں, چیزیں پڑھی جاتی تھیں. بڑی بات آپ نے کہی, اور بڑا کوئکلی آپ یہ بول کر نکل گئے کہ اخبار اور خبر پڑھنے والے زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے ریڈیو کا دور شروع ہوا. اب سے یہی پڑھے لکھے لوگ ریڈیو میں پہنچے. وہاں پہ ادیب تھے, وہاں شاعر تھے, کمیونیکیشن ٹول تھا, سب واحد کمیونیکیشن ٹول تھا جس کے ریڈیو کے ذریعے پہنچتے تھے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے مشکل ڈراموں میں ڈرامہ جو ہے نا وہ ریڈیو کا ڈرامہ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کرسی سے اٹھے بھی تو آواز آئے گی, آپ دروازہ بند کریں گے بھی تو آواز آئے گی, آپ کے اپ اینڈ ڈاؤنس, آپ کے موڈ, آپ کی تمام چیزیں چہروں کے سے نہیں, آوازوں کے ذریعے آپ کو فیل کرانا ہے. یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اس کے اندر آپ نام سوچنا شروع کریں, سبحانی بھائی یونس, آپ نوٹ کریں قاضی واجد, آپ کہیں شکیل, آپ منور سعید, آپ جن لوگوں کے نام لیں گے, یہ سب جو ہے وہ ڈرامے ریڈیو کے پیداوار ہیں. ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن آیا. یہی پڑھے لکھے لوگ ٹیلی ویژن کے اندر آ گئے. یہ فرسٹ بریڈ تھی جو آئی. ان کے ساتھ شاعر آئے, ان کے ساتھ چیزیں آئیں. ان کے آپ کبھی پرانے اٹھا کے دیکھیں نا, جو گانے جو کہ آپ کہتے ہیں ایک پرانے جو کلاسک گانے ہیں, ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ وہ سب کے سب بڑے بڑے شاعر ہیں. بڑے شاعر. قتیل شفائی کا نام ملے گا آپ کو دوسرے شاعروں کے نام ملیں گے جو بیٹھ کے گانے لکھتے تھے. تو دیکھ پاتے ان کی زبان, ان کی چیزیں, اس کی میلوڈی. جو میلوڈی بنانے والے تھے وہ اس کو میلوڈیز بناتے تھے, جو گانے والے تھے وہ بڑے ڈفرینٹ گانے والے ہوتے تھے, ان کی چیزیں ہوتی تھیں. آپ کو نور جہاں سے آپ جیسا بھی سمجھتے ہو, نور جہاں اسٹل اس کی جو میلوڈی تھی وہ بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی میلوڈی تھی. تو جو میلوڈیس چیزیں تھیں وہ چلتی تھی. آپ ایک اچھا ادب, اچھا ریسیپٹیوز بھی جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, کتابیں پڑھتے تھے, چیزیں کرتے تھے, تو ان کو وہ چیز, ان کی زبان, ان کی تمام چیزیں وہ ریسیپٹیو تھے. یہی لوگ جب ڈرامے میں آئے تو انہوں نے ڈرامے بنانا شروع کیے. یہاں پہ بہترین ڈرامے بنے. آپ نے یہاں پہ منو بھائی کا ڈرامہ دیکھا, آپ نے اشفاق احمد کے ڈرامے دیکھے, آپ نے بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھے, آپ نے امجد اسلام امجد کے ڈرامے دیکھے, آپ نے فاطمہ سریا بجیا نے کلچر چینج کر دیا پورا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو شادی کا کلچر ہے, فاطمہ سریا بجیا لے کے آئی ہیں. بجیا کی جو ہے, جو ان کے ایک بہت لائٹ قسم کی, جو ایک تو یہ کہ 13 قسطوں میں چیزیں ختم ہو جایا کرتی تھیں. وہ ایک مذاق کے طور پہ کسی پی ٹی وی ایوارڈ میں کسی نے جملہ کہا تھا کہ 26 قسطیں دیکھ کے بچے جوان ہو گئے. اب تو 102 اور 130 ہوتی ہیں, کتنی قسطیں ہوتی ہیں. تو ایک کیونکہ سیماہی کا تھا, ایک سیماہی میں ایک چیزیں کو کنکلوڈ کرنا ہوتا تھا, تو 13 قسطیں بہت ہو گئی, تو 14 قسطیں ہیں نا. اور اسی لیے اس کا کانٹینٹ, اس کی پاور, اس کی اسپیڈ, اس کی چیزیں جو ہے نا بڑی زبردست ہوا کرتی تھیں ڈرامے کی ڈلیوری. اور بجیا نے شادی کی جو رسومات ہیں پاکستان میں اسٹیبلش کروانے میں, اس میں بجیا کا بڑا رول ہے, اس میں ٹیلی ویژن کا رول ہے, جس کے اندر یہ مہندی, سانچک چیزیں, جو رسمیں ہیں, تمام چیزیں جو ہے نا وہ بڑی گلیمرائز کرتے طریقے سے دکھائی جاتی تھیں اس کے اندر. تو یہ سب چیزیں, معاشرے کو ادب کرنا, معاشرے کو چیزوں کو سکھانا. شاعر آتے تھے, ادیب آتے تھے, بڑے بڑے شاعر جو ہے نا ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنے, چیزیں سنی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس سے آپ کو کمرشلزم آ گیا. کمرشلزم یہ ہے کہ جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کلاسک چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھتی نہیں ہیں, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد وہ کلاسک چیزیں ہیں, پرابلی 10 سال چیزیں. ہر ڈرامہ انکہی نہیں ہوا کرتا, ہر ڈرامہ جو ہے وہ دھواں نہیں ہوا کرتا. یہ اپنے زمانے کے اندر ڈرامے ہٹ ہو چکے تھے, چیزیں ہو چکی تھیں, اس میں کانٹینٹ تھا, مطلب کمپٹیشن تھا, بڑا ہیلدی کمپٹیشن. لاہور کا ایک ڈرامہ آتا تھا, ایک کوئٹہ کا آتا تھا, ایک کراچی کا آتا تھا, ان سب کے درمیان کمپٹیشن ہوا. ایسے بھی ہوتا تھا. یہ دھواں, یہ کوئٹہ کی پریزنٹیشن تھی, بس کلاسک. یہ یہاں سے آتی تھی. اندھیرا اجالا لاہور کی پریزنٹیشن تھی. پشاور سے اپنے الگ ڈرامے, اور ہر ایک کے نا جسے آپ کہیں کہ ایک بڑا اچھا فائدہ یہ ہوتا تھا, نئے نئے اسٹارز نکل کے آتے تھے, نئے نئے ایکٹرز نکل کے آتے تھے, کیونکہ وہ اپنے لوکل ایریے کو
کہ ڈرامے انہوں نے بنانے ہوتے تھے. اب تو جو ڈرامہ بنتا ہے وہ کمرشل سینس سے بنتا ہے, وہ 5 اسٹار ہوٹل میں اس کو ٹھہراتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, وہ سب ایکسپلیٹ بن جاتی ہے نا. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ہر ایریا کا پھر اپنے اپنے ان کے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ایک سیمائی میں ایک پروڈیوسر ہوگا, دوسری میں دوسرا پروڈیوسر ہوگا. تو اٹ واز اے کلچر, اٹ واز اے پریزنٹیشن, یہ جو چیزیں جو ڈرامے تھے نا اٹ واز سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. پھر ہو گیا کمرشلزم. پھر ہوا یہ کہ ایک اور چیز اس زمانے میں جو اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ اسٹیج ڈرامے تھے, اسٹیج ڈرامے ڈیٹویٹ ہوئے پہلے اور پھکڑ پن پہ آ گئے, چیزوں پہ آ گئی. مطلب پہلے مذاق کچھ الگ ہوتا تھا, اب تیرا منہ چینڈے جیسا ہے اور میرا منہ تندور جیسا ہے, اور اس طرح کے مذاق شروع ہوئے اور باقی چیزیں شروع ہوئی. تو اس عرصے کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹ 20s میں یا 90s میں میڈیا کا بسٹ ہوا, جس میں بہت سارے چینلز آئے. جب میڈیا بسٹ ہوا تو اس وقت جو ہے جو اس کو لوگ ملے وہ تھیٹر سے ملے, وہ اسٹیج ڈراموں سے ملے, اس کے پروڈیوسر. دوسرے یہ کہ اس میں انویسٹرز آ گئے جن کو پیسے کمانے تھے, چیزیں کرنی تھی. تو ڈرامہ تو چلا گیا کہیں دور, ادب تو چلا گیا کہیں دور. اب آپ کو کوئی شاعر کے بارے میں چیز جو ملتی ہے, کوئی مر جانے کے بعد کسی شاعر کو ریکال بھی کیا جاتا ہے تو پاکستان ڈراموں کے ذریعے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. پی ٹی وی کی نشریات میں سے چیزیں نکال کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو جو پی ٹی وی واز دا گولڈ ڈیز, اس کی جو چیزیں تھیں, جو اس کی ڈائیورسیفیکیشنز تھیں, وہ جو ہے وہ کوئی کیری نہیں کر سکا, کوئی ناٹ اے سنگل چینل کیری اٹ. نیوز کا چینل خود بھی کیری نہیں کر سکا. کیا اگر وہی انٹلیکچوئل ڈرامے آج بھی بن سکتے ہیں, لیکن ایسا انہوں نے کیا ہے. سب کمرشلزم کے شکار ہو گئے تھے, وہ بھی کمرشل, پھر سیاست کا شکار ہو گئے. جو پروڈکشن ویلیوز ہوا کرتی تھیں, دیکھیں سیاست ہوتی تھی پہلے کا انفلوئنس, گورنمنٹ کا انفلوئنس رہتا تھا خبروں کی حد تک, ٹاک شوز کی حد تک, جو کہ بہت کم ہوا کرتے تھے. باقی تو اٹ واز اوپن. وہ چیز جو ہے مطلب ٹھیک ہے, ریسٹرکشنز کا مطلب ایک یہ ہے کہ سینسر نہیں ہوا کرتا تھا, کچھ ویلیوز بنا لی گئی تھیں. ویلیوز ایک وہ ویلیوز تھیں جو کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تھیں, ایک ویلیوز تھیں جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھیں. ان ویلیوز کو آپ ریسٹرکشنز بھی کہہ سکتے ہیں, پابندیاں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن انہیں ریسٹرکشنز کے اندر یا انہیں ڈیفائن لائنس کے اندر پروڈکشن ڈیولپ بھی, بڑے کلاسک چیزیں بھی, اور وہ کلاسک چیزیں جو ہے نا اس نے ڈیلیور کیا, لوگوں کو انگیج کیا. بعد میں جب آپ چلو تو ادھر کو ہوا جدھر کی, تو پی ٹی وی بھی کہیں چلا گیا, لوگ بھی کہیں چلے گئے, لوگوں کے انتقال بھی ہو گئے, ہم میں پڑھنے لکھنے کا رجحان ختم ہو گیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از سوشل میڈیا, ایوری تھنگ از دا ریٹنگ. تو انا للہ, تو ایک بڑی روایتوں سے ہم جو ہے محروم ہو گئے. شاید ہم اس نسل کے آخری لوگ ہوں جو کہ ان چیزوں کو لے کے کیری کرتے ہیں. ویسے تو بظاہر میں جب بھی کچھ ایک جگہ ایک مشاعرے کے اندر کوئی نوجوان ہی ملے جو کہ بڑی اچھی شاعری کر رہے تھے, خوشی ہوئی کہ نوجوانوں میں شاعری چلتی ہے.